امریکی F-35 اور F-22 طیارے مشرق وسطی روانہ۔ دیکھیے جی، ابھی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق B-52 بمبر طیارہ جو آپ کو پتہ ہے وہ، اور یہ جو ڈیزی کٹر بمز ہیں میزائلز ان کے ساتھ لیس، اور F-35 اور F-22 جو ہے وہ طیارے جو ہیں امریکہ نے بھیج دیے ہیں۔ اچھا، آپ تھوڑا اور آپ کو بتا دوں، یہ وہ بمبر طیارہ ہے جو کہ اگر اڑے امریکہ سے تو یہ ٹوکیو جاپان جا سکتا وداؤٹ اینی فیول کے، اور وہاں جا کے تباہ کاریاں کر کے واپس امریکہ آ سکتا ہے وداؤٹ اینی ریفیولنگ کے۔ اچھا، اس کے اندر جو ڈیزی کٹر بمز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ جب گرتے ہیں تو وہ کانکریٹ وغیرہ کو توڑتے ہوئے نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ یہ افغانستان میں استعمال کیے گئے تھے۔ اچھا، یہ پہاڑوں کو کرش کر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو یہ بمبر بھیجا گیا ہے B-52، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب جو ہے وہ جو ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے صرف یہ ٹیکنالوجی کام آئے گی، اور دوسری ٹیکنالوجی کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں بھی چائنا کے پاس ہوں، لیکن چائنا نے ابھی تک کوئی انٹروڈیوس نہیں کی، باہر کوئی ایسی اطلاعات کوئی نہیں ہے اس کی۔ لیکن یہ اس طیارے کے ذریعے جو اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو اس لیے کہہ بھی دیا گیا ہے جو ہے وہ تہران خالی کر دیا جائے، اور وہ شہر خالی بھی ہو رہا ہے۔ تو ادھر جو ہے یہ بم جو ہے یہ جو B-52 اسٹرائک کرے گا، اور وہ طیارہ ایسا ہے کسی ٹائم بھی نکل آئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، رڈار میں بھی نہیں آتا۔ اچھا، یہ ٹیکنالوجی کے رڈار میں جو ہے چائنا نے ایسی رڈار بنا لی ہیں کہ جو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی اگر چائنا کوئی بیک اپ پہ ہوگا تو نظر آ جائے گا کہ وہ ان کا طیارہ جو ہے رڈار میں آ جائے گا اور پکڑا بھی جائے گا، اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا سامنے۔ کیونکہ اس جنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ تاج کے پتے جس سے شو کی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں ویسے شو بھی ہو رہے ہیں کہ چائنا کے پاس کیا ہے، رشیا کے پاس کیا ہے، امریکہ کے پاس کیا ہے۔ تو یہ B-52 بمبر جو جہاز ہے یہ ڈیزی کٹر بمز اگر گراتا ہے یا کسی اور طیارے سے گراتے ہیں تو یہ جو ہے آرام سے جو ہے اس کو ایران کا جو ایٹمی ریئیکٹرز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو طیارے ہیں ان کی ریفیلنگ کیپیسٹی اتنی اچھی ہے کہ وہ ایئر ٹو ایئر ہوا میں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریفل کر لیتے ہیں۔ یہ بحری بیڑے جب وہاں پہنچ جائیں گے، بحری بیڑے پہلے سے 2 وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور جو آ رہے ہیں بحری بیڑے وہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے یہ اس سے جو آرام سے جو فلائی کریں گے، اٹیک کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ یاد رکھیں عراق کا جو مسئلہ ہوا تھا، عراق کو جیسے تباہ کیا گیا تھا، یہی چیزیں استعمال کی گئی تھی۔ اور عراق کے اندر تو پرابلم یہ تھا کہ وہاں کی حکومت اور عوام میں بہت فاصلے تھے اور ان کے اندر کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ اور دوسری بات، جس وقت عراق کی جنگ ہوئی تھی اس وقت اس خطے کے حالات کچھ اور تھے۔ چائنا کمزور تھا، رشیا کمزور تھا، ٹوٹا ہوا تھا رشیا، اور شمالی کوریا بھی بہت جو ہے کوئی مضبوط نہیں تھا۔ لیکن اب کی طرف جو حالات ہیں وہ اس طرح ہے کہ سارے ممالک جو ہیں وہ مضبوط بھی ہیں، یہ لوگ چائنا، رشیا اور شمالی کوریا سارے مضبوط ہیں، اور یہ اب جو ہے جہاں تک دکھائی دے رہا ہے کہ بیک اپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جنگ انتہائی خطرناک صورتحال پہ چلی جائے گی۔ اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے کہ اٹامک پاور کا کہ پلانٹ رہتا نہیں رہتا یہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا کس کے پاس کون کون سے بڑے ہتھیار ہیں وہ بھی سب کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسا طیارہ ہے اور ایسی فیکٹری ہے اسلحے کی جو کہ ابھی خلیج فارس پہنچنے والی ہے، اور جو ہے اس جنگ میں جو ہے وہ میرے خیال میں وہ بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر وہ استعمال ہو، ادروائز امریکہ تو اس کے اندر نہیں کودتا۔ اور امریکہ جو ہے پہلے بھی ایک ہسٹری ہوئی تھی کہ جس کے اندر جو ہے ایک جو ہے ان کا فلیٹ جو ہے خلیج فارس سے گزر رہا تھا، تو اسرائیل کے طیاروں نے اس کو پورا تباہ کر دیا تھا اور اڑا دیے تھے سارے بندے، بہت سے زخمی ہوئے تھے، بہت سے مر بھی گئے تھے۔ تو جو بچ گئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم پہ اٹیک کیوں ہوا، اسرائیل کے جہازوں نے کیا تھا، اور وہ پھر ثابت بھی ہوا تھا بعد میں امریکہ نے جو اس کو معاف بھی کر دیا، وہ کچھ نہیں کہا۔ تو ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ جو ہے اس چیز کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو۔ تو وہ جو ہے امریکہ جو ہے اس معاملے میں ضرور ساتھ دے گا، دیکھیے گا، اور جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔